السلام علیکم پیارے دوستو، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک تاجر علی خواجہ بغداد میں رہا کرتا تھا، جس کا نہ تو امرائے بغداد میں شریک و شمار ہوتا تھا، نہ ایسا مفلس تھا کہ لوگ اس کے سائے سے بچیں، نہ وہ کسی کا مقروض تھا نہ قرض خواہ۔ ایک دیانت دار چھوٹا سا سوداگر تھا۔ اپنے گھر میں تنہا، ماں باپ مر چکے تھے، بھائی بہن کوئی تھا نہیں۔ شادی اس نے بال ارادہ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ یقیناً تساہل زندگی سے گھبراتا تھا۔ کفایت شعری اور تنہا ہونے کی وجہ سے اس کے پاس 1500 اشرفیاں پس انداز ہو گئی تھی۔ یہی کل اثاثہ تھا۔ ایک روز خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ علی خواجہ، تمہیں حج کرنا چاہیے، تمہارے پاس کافی سرمایہ ہے۔ صبح کو اٹھا تو اس نے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن دوسری اور تیسری شب کو پھر اس نے یہی خواب دیکھا تو طے کر لیا کہ مجھے ضرور حج کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ سامان سفر درست کر کے اس نے 500 اشرفیاں تو اپنے ساتھ رکھ لی، باقی 1000 کے لیے پریشان تھا کہ کہاں رکھوں۔ سفر میں اتنی بڑی رقم لیے پھرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ سوچتے سوچتے اسے اپنے ایک دوست تاجر کا خیال آیا، جو بہت ہی نیک اور دیانت دار مشہور تھا۔ اس نے فوراً ایک گھڑے میں 1000 اشرفیاں گن کر رکھی اور اوپر سے روغن زیتون ڈال دیا، پھر گھڑے کا منہ بند کر کے اپنے دوست کے یہاں لے گیا۔ سلام دعا کے بعد علی خواجہ نے اپنے سفر حج کا ذکر کر کے گھڑا امانت رکھنے کی درخواست کی۔ تاجر نے مبارکباد دیتے ہوئے گودام کی کنجیاں علی خواجہ کو دے دی اور کہا کہ اپنی حسب مرضی جہاں مناسب معلوم ہو رکھ دو، انشاءاللہ اسی طرح واپس مل جائے گا۔ علی خواجہ نے گودام کھول کر اپنا گھڑا رکھ دیا اور خود سفر حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ فریضہ حج سے فراغت کے بعد چونکہ کافی سرمایہ بچ گیا تھا، اس لیے علی خواجہ نے مختلف مال خرید لیا اور جدہ وغیرہ ہوتا ہوا مصر جا پہنچا، جہاں کاروبار میں اس کو کافی منافع ہوا۔ پھر یہاں سے مال خرید کر یروشلم بیت الحمم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے مسلوب کرنے کی کوشش کی تھی، دیکھتا ہوا مسجد اقصی کی زیارت کے لیے بیت المقدس گیا اور وہاں سے کچھ مال عدل بدل کر کے دمشق آیا۔ کچھ دن یہاں ٹھہرا اور پورے 7 ماہ کے سفر و کاروبار کے بعد بغداد میں داخل ہوا۔ علی خواجہ کے حج کے جانے کے بعد اس کا دوست تاجر یہ بھی بھول گیا کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی ہے یا نہیں، یہاں تک کہ حجاج واپس آئے اور علی خواجہ کا ذکر چھڑا تو اسے یاد آیا، اس کا روغن زیتون کا ایک گھڑا میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے دوست کی واپسی کا منتظر رہا، لیکن 6.5 ماہ گزر گئے اور علی خواجہ واپس نہ آیا۔ ایک روز رات کو انہیں روغن زیتون کی ضرورت پیش آئی۔ بازار بند تھا۔ سوداگر نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ علی خواجہ حج کو جاتے ہوئے اپنا روغن زیتون میرے پاس امانت رکھوا گیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا تیل نکال لوں۔ اس کی بیوی نے منع کیا کہ امانت میں تصرف ناجائز ہے، اس کو نہ چھیڑو، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ اتنی مدت گزر گئی، اس کا آج تک کچھ پتہ نشان نہیں ملا، کیا تعجب ہے مر گیا ہو؟ اگر آ ہی گیا تو اس کو بتا دوں گا اور جتنا تیل لیا ہے واپس کر دوں گا۔ بیوی پھر بھی منع کرتی رہی، لیکن سوداگر کنجی لے کر تیل لینے چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے گھڑا کھولا اور تیل نکال کر گھر آنے لگا تو تیل میں اس کو اشرفیاں نظر آئیں، جو غالباً تیل لیتے ہوئے پھسل کر باہر آ گئی تھی۔ سوداگر کو بہت تعجب ہوا اور وہ دوبارہ گودام میں آیا۔ گھڑا کھول کر اچھی طرح دیکھا تو اس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی۔ اس نے ہنس کر دل میں کہا کہ علی خواجہ بڑا چالاک آدمی تھا، خوب حفاظت کا انتظام سوچا۔ اس کے بعد تاجر نے سب کی سب اشرفیاں نکال لی۔ کچھ تو اشرفیاں نکلنے سے اور کچھ تیل نکال لینے کی وجہ سے گھڑا خالی ہو گیا تھا۔ دوسرے دن اس نے تازہ روغن زیتون لے کر گھڑے میں بھر دیا اور منہ بند کر کے وہیں رکھ دیا جہاں علی خواجہ چھوڑ گیا تھا۔ اس واقعے کو بھی 2-3 ماہ گزر گئے۔ اتفاقاً اس وقت گھومتا پھرتا علی خواجہ بغداد آ گیا اور ایک روز آرام کر کے اپنے دوست سے ملنے گیا۔ اس نے بڑی آؤ بھگت کی اور حج سے فارغ ہونے پر مبارکباد دی۔ پھر کچھ دیر علی خواجہ اپنے سفر کا حال سناتا رہا۔ جب چلنے لگا تو اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے نہایت لاپرواہی سے کنجیاں اس کے آگے ڈال دی اور کہا کہ جہاں آپ نے وہ گھڑا رکھا ہوگا وہیں سے دیکھ کر اٹھا لیجئے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کی امانت کون سی ہے۔ علی خواجہ گودام میں گیا اور اپنا گھڑا پہچان کر اٹھا لایا۔ باہر آ کر دوست کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا۔
گھڑا کھول کر جب اشرفیاں نکالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ گھڑا خالی ہے، صرف روغن زیتون بھرا ہوا ہے۔ علی خواجہ گھبرا گیا اور الٹے پیروں دوست کے پاس آ کر کہا کہ میں نے جو گھڑا آپ کے پاس امانت رکھوایا تھا اس میں 1000 اشرفیاں تھیں، اگر آپ نے کسی ضرورت سے استعمال فرما لی ہیں تو مجھے بتا دیجئے اور جب گنجائش ہوگی مجھے دے دینا۔ تاجر نے بڑی کڑی نظروں سے دیکھ کر اشرفیوں کے متعلق صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ تم نے تو مجھ سے صرف تیل کا ذکر کیا تھا، اس وقت تو اشرفیوں کا کوئی ذکر نہیں آیا، اب تم اشرفیاں بتانے لگے، مجھے معلوم نہیں۔ علی خواجہ نے منت خوشامد کی، دھمکیاں دی، لیکن بے سود رہا۔ آخر مجبور ہو کر روتا پیٹتا گھر چلا آیا۔ وہ دن اور تمام رات اس نے بڑے رنج و غم میں گزاری۔ صبح کو چند دوستوں سے ذکر کیا، وہ بھی افسوس کرنے لگے۔ آخر تجویز یہ ہوئی کہ قاضی کے یہاں مرافعہ کیا جائے۔ علی خواجہ نے قاضی کے سامنے اپنا معاملہ رکھا۔ تاجر نے صاف لفظوں میں انکار کیا، بلکہ ایک شخص کو شہادت میں بھی پیش کر دیا کہ علی خواجہ نے امانت رکھتے ہوئے صرف یہی کہا تھا کہ میں اپنا روغن زیتون کا گھڑا رکھ کر جا رہا ہوں، اشرفیاں رکھنے کا ذکر تک نہیں آیا۔ قاضی نے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے دعوے کو خارج کر دیا۔ مقدمے کی کافی شہرت ہو گئی تھی، بغداد میں اس واقعے کا ہر جگہ ذکر تھا۔ بعض لوگ علی خواجہ کو مظلوم سمجھتے تھے اور بعض کا خیال تھا کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی بات ہے۔ علی خواجہ نے اپنا معاملہ والآخر خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں پیش کیا۔ خلیفہ نے دوسرے روز دونوں فریق کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ رات کو جب معمولی لباس تبدیل کر کے خلیفہ جعفر و مسرور گشت کے لیے نکلے اور لوگوں کے حالات دیکھے، اعمال کے متعلق لوگوں کی رائے آتی سنتے ایک محلے میں جا نکلے جہاں کچھ لڑکے اکٹھے ہو کر کھیل رہے تھے۔ اتفاقاً جس وقت ایک بڑے لڑکے نے تجویز پیش کی کہ آؤ قاضی کا کھیل کھیلیں، میں قاضی بنتا ہوں اور تم علی خواجہ اور تاجر کا مقدمہ پیش کرو۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، میں انصاف کروں گا۔ قاضی نے جعفر سے متوجہ ہو کر کہا کہ بچوں کا تماشا دیکھ کر چلیں گے، ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں اس معاملے کے متعلق لوگوں کی ذہانت کیا ہے، کیونکہ یہ بچے وہی کریں گے اور کہیں گے جو دوسرے لوگوں سے سنتے ہوں گے۔ ان لڑکوں میں سے بڑا لڑکا تو قاضی صاحب بن کر بیٹھ گیا، ایک لڑکا علی خواجہ مدعی بنا، دوسرے کو تاجر بنایا گیا اور چند بچے سپاہی تجویز ہوئے۔ علی خواجہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ آج سے 7 سال پہلے میں نے ایک گھڑے میں 1000 اشرفیاں رکھ کر اوپر روغن زیتون بھر دیا تھا اور وہ گھڑا حج کو جاتے ہوئے اس تاجر کے پاس بطور امانت چھوڑ گیا تھا۔ بعض خاص حالات کی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب واپس آ کر میں نے اپنا گھڑا مانگا تو اس نے مجھے اپنے گودام سے گھڑا اٹھوا دیا۔ میں اس کو لے کر گھر آ گیا اور جب کھول کر دیکھا تو اس میں صرف تیل تھا، اشرفی ایک بھی نہیں تھی۔ قاضی نے علی خواجہ سے سوال کیا کہ کیا گھڑا رکھتے ہوئے تم نے اس کو بتایا تھا کہ اس میں اشرفیاں ہیں؟ علی خواجہ نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس لڑکے نے جو قاضی بنا ہوا تھا تاجر سے سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تاجر نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اشرفیوں کا کوئی علم نہیں ہے، عام حالات میں اس شعبے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ گھڑے میں مال ہوگا کہ میں اسی کے لیے گھڑا کھول کر دیکھتا، اس کے علاوہ میں قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر علی خواجہ سے متوجہ ہو کر کہا کہ وہ گھڑا لاؤ جس میں اشرفیاں تھیں۔ لڑکے نے ایک گھڑا لا کر رکھ دیا۔ قاضی لڑکے نے اس کو دیکھا اور پھر سپاہیوں سے کہا کہ شہر سے چند تیل فروش کو بلا لاؤ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو تیل گھڑے میں بھرا ہوا ہے وہ 7 سال پرانا ہے یا نہیں۔ سپاہی لڑکے 3-4 لڑکوں کو بلا لائے اور قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے ان سے کہا کہ تم اس گھڑے کا تیل دیکھ کر ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ یہ کتنی مدت کا ہے۔ ان لڑکوں نے جھوٹ موٹ تیل دیکھا اور پھر چکھا اور آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضور تیل دیکھا اور یہ تیل زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا نکلا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تیل اتنی مدت کا ہے؟ ان دونوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تیل کم از کم 7 سال پرانا ہے۔ تیل فروشوں نے کہا کہ ہماری عمر اسی کام میں گزری ہے، کیا ہم نئے اور پرانے تیل کو شناخت نہیں کر سکتے؟ یہ تیل ہرگز زیادہ دنوں کا نہیں ہو سکتا، اس کا مزہ بالکل ٹھیک ہے، رنگ میں کوئی فرق نہیں آیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرانے تیل میں چکٹ پیدا ہو جاتی ہے جو اس میں بالکل موجود نہیں۔ آپ سب حاضرین اس کو چکھ کر دیکھیں، بالکل تازہ زیتون کی خوشبو آ رہی ہے۔
قاضی نے تاجر کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا اب ان سب کو جانے دو، تم خود چکھ کر بتاؤ کہ تیل نیا ہے یا پرانا۔ امین تاجر ڈر گیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، حضور مجھے معاف فرمائیں، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے ہی اس کی اشرفیاں نکالی ہیں، میں اس کو زر نقد دینے کو تیار ہوں اور جو کچھ آپ جرمانہ فرمائیں وہ بھی ادا کروں گا۔ نقلی قاضی نے کہا، ہرگز نہیں، تم سب بددیانت ہو اور تم نے خیانت کا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس کی سزا معمولی نہیں ہو سکتی، میں تمہیں پھانسی کی سزا دیتا ہوں۔ قاضی کا فیصلہ سن کر لڑکے تالیاں پیٹنے لگے اور کھیل ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ خلیفہ اور جعفر لڑکوں کی ذہانت اور کارروائیاں دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے۔ خلیفہ نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا، کل ان پنچوں کو دربار میں طلب کرو، میں علی خواجہ کے مقدمے کا فیصلہ انہی سے کراؤں گا۔ اس لڑکے کی ہوشیاری دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ جعفر بھی دیر تک تعریف کرتا رہا اور کہنے لگا کہ شاید ایسا اچھا فیصلہ تو ہم بھی نہ کر سکتے تھے۔ خلیفہ نے کہا، ہاں بہت عجیب اتفاق ہے۔ اس کے بعد سب واپس چلے آئے۔ دوسرے روز جعفر نے علی خواجہ کو اطلاع بھیجی کہ اپنے ساتھ وہ متنازعہ گھڑا بھی لیتا آئے۔ سب بچوں کو بلا کر اس نے خوب شاباشی دی اور ہمت دلائی کہ جس طرح رات کو تم نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح خلیفہ کے سامنے کرنا، تمہیں بہت انعام ملے گا۔ پھر سب کو خلیفہ کے حضور میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے لڑکے کو بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ اب اس مقدمے کا فیصلہ تم ہی کرو۔ لڑکے نے علی خواجہ سے کہا کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے۔ علی خواجہ نے سارا واقعہ سنایا۔ پھر لڑکے نے تاجر سے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے انکار کیا۔ لڑکے نے خود تیل کو چکھ کر حکم دیا کہ تیل فروش بلائے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت حاضر کیے گئے۔ انہوں نے تیل کو دیکھ کر بتایا کہ تیل بالکل نیا ہے۔ پھر لڑکے نے سب اہل دربار سے کہا کہ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ تاجر سے مخاطب ہو کر بولا کہ سب حاضرین اس تیل کو نیا بتاتے ہیں، حالانکہ تم اور خواجہ دونوں تسلیم کرتے ہو کہ یہ گھڑا 7 سال پہلے رکھا گیا تھا۔ اب اگر تم نے اس کو نہیں کھولا اور اشرفیاں نکال کر اس میں دوسرا تیل نہیں ڈالا تو پھر کہاں سے آیا؟ خلیفہ نے قہر کی نگاہ سے سوداگر کی طرف دیکھ کر کہا، جواب دو۔ سوداگر خوف سے کانپ گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اقرار جرم کر لیا اور معافی مانگنے لگا۔ لڑکے نے خلیفہ کی طرف دیکھ کر دشت بستہ عرض کیا کہ حضور فیصلہ تو ہو گیا، اب سزا دینا یا معاف کرنا آپ کا کام ہے۔ خلیفہ نے یہ سن کر لڑکے کو بہت پیار کیا۔ تمام دربار اس کی ذہانت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خلیفہ نے قاضی شہر کو تنبیہ کی کہ آئندہ غور سے مقدمہ سنا کرو۔ سوداگر کو حکم دیا کہ وہ علی خواجہ کی اشرفیاں واپس کرے اور 6 ماہ جیل خانے میں رہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے لڑکے کو 1000 اشرفیاں انعام میں دی اور اس کے والد کو حکم دیا کہ اس کی تعلیم میں پوری جد و جہد کرے۔ انشاءاللہ یہ لڑکا آئندہ قابل شخص ہوگا۔